محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى صدر ران الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل شام امام قبلتان وصلتنا في الداران صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین لعن اللہ والأعداء اجمعین بقوله الحق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد صلوات مجھے دادان عزیز آقان مجلس ارادہ تو کچھ اور ہی تھا خطاب کرنے کا، لیکن ذاکر اول کے قصیدے سے متاثر ہو گیا۔ میں نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل آپ کی سماعت کی نظر کرنے کا ارادہ کیا، اور خدائی قسم مولا کائنات کے فضائل وہ فضائل ہیں کہ جن کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ اگر تمام سمندر، ندی، تالاب، جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب سیاہی بن جائے، اور تمام اشجار یعنی جتنے بھی طرح کے قلم درخت ہیں وہ سب قلم بن جائے، اور جتنے بھی دنیا میں جن انس ہیں یعنی جنات اور انسان ہیں وہ سب مل کر فضائل علی کو اکٹھا کریں تب بھی جمع نہیں کر سکتے۔ یعنی سیاہی کم پڑ جائے گی، قلم کم پڑ جائے گا، اور لکھنے والے کم پڑ جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس علی کے فضائل بیان کرنا یعنی کوزے میں آفتاب کو سمونے کے برابر ہے۔ اس علی کے فضائل بھلا انسان کیا بیان کر سکتا ہے جس کے لیے رسول کہہ رہے ہوں علی کو کسی نے نہ پہچانا۔ توجہ چاہوں گا، لا یعرف علی الا اللہ عنہ، یعنی مولا کائنات کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے سوائے ہمارے اور اللہ کے، اور ہمیں کسی نے نہ پہچانا سوائے علی کے اور اللہ کے، اور اللہ کو کسی نے نہ پہچانا سوائے ہمارے اور علی کے۔ تو جس کو پہچانا نہ ہو تو اس کی تعریف و توصیف کیا کرے گا؟ صلوات بجے محمد صلی تو اب یہ علم کی کمی ہی کا نتیجہ ہے۔ لا یعرفنی الا اللہ وعلی، مجھ کو کسی نے نہ پہچانا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کریم کہہ رہے ہیں، اور رسول بھی کون؟ جس کے لیے قرآن میں آیت آ رہی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک لب کشائی کرتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میری طرف سے اس کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ زبان محمد سے کلام خدا عطا ہو رہا ہے۔ زبان محمد کی ہے لیکن کلام خدا کا ہے۔ تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے کہ محمد کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے ہمارے اور علی کے۔ تو جس محمد کو پہچانا نہ ہو، اب اس کے بعد اگر کوئی جہالت میں آ کے یہ کہہ دے کہ وہ تو ہم جیسے تھے، ہمارے بھائی تھے، زلفوں والا، کملی والا، تو اب یہ محمد کے پہچاننے کے بعد نہیں بلکہ یہ علم کی کمی کی بنا پہ کہہ دیا ہے۔ صلوات بجے محمد اگر وہ پہچان جاتے محمد کو تو لرز جاتے، اتنی مجال نہیں تھی، کہتے ہمارے بھائی ہیں، کہاں تم اور کہاں وہ محمد ایسے کہ اگر پتھر پہ جائیں تو نقش پا بنا دیں، اور اگر ریت پہ چلیں تو نشان نہ آئے۔ تمہاری مجال اس محمد کی برابری کرو۔ یہ وہ محمد ہے کہ اگر بہتے ہوئے دریا پہ نظریں ٹھہرا دے تو پانی ٹھہر جائے، اور گزرنا چاہے تو گزر جائے، پڑلیاں بھی نہ تر ہو۔
تم ان کے بھائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو. ارے بھائی، جس محمد کے لیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا، خدا کی قسم، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم امت محمدی ہونے کا دعویٰ کریں، محمد کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ وہ تو آئے تھے تو نبی ہی نہیں تھے. ایک تو اسی کے بتائے ہوئے احکام پہ آپ چل رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ہم تو محمد کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ چھوٹ جائے. اور عقیدہ یہ ہے کہ آپ تو 40 سال تک نبی تھے ہی نہیں، 40 سال بعد، اور پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. کیوں کہا پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ایک جملہ مل گیا ان کو، لیکن غور نہیں کیا. بھائی سورہ جمعہ آپ نماز جمعہ میں سنتے ہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن كَانُوا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یعنی پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ میں نے مبعوث کیا ان میں امیوں میں ایک رسول. بس یہیں سے دھوکہ کھا گئے مسلمان کہ امیوں میں سے مبعوث کیا تھا تو امی رہا ہوگا، یعنی ہم میں سے تھا تو ہمارے جیسا تھا. صلوات بھیجیں محمد والے. دیکھیے یہ چیز آپ کو اکثر لوگ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینے کے لیے اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ تم میں سے تھا، پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا. آیت کیا کہہ رہی؟ هو الذی بعث فی الامیین، امیوں میں ایک کو مبعوث کیا رسول. ہم نہ پڑھے لکھے تھے، ہم جاہل تھے تو وہ بھی جاہل تھا. لیکن آگے غور نہیں کیا، آگے کیا کہہ رہی ہے؟ کس لیے مبعوث کیا؟ منہم یتلو علیہم آیاتی، جو ان کے لیے آیتوں کی تلاوت کرے گا. یعنی ان میں مبعوث کیا گیا ہے